معانی القرآن کے 20ویں دن نے سیکھا کہ ہمیں نیکیوں کے خواب دیکھنے ہیں، کیونکہ ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ نیکی کی نیت پر بھی اجر ملتا ہے، اور اگر حقیقی عذر کے باعث نیکی میں شامل نہ ہو سکیں لیکن شوق و تڑپ سچی ہو تو اجر نیکی کرنے والوں جتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت 92 میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو سچے دل سے جہاد میں شامل ہونا چاہتے تھے مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے، پھر بھی وہ رو رہے تھے کیونکہ وہ پیچھے رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اور ان لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ تمہیں اس پر سوار کر سکوں، تو وہ واپس لوٹے اور اس حال میں تھے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، اس غم کہ وہ مال نہ ہونے کے سبب خرچ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نیت، جذبہ، شوق کو دیکھتا ہے، اس لیے نیکیوں کے خواب دیکھیں، انہیں لکھیں اور ان کا ارادہ کریں اور دعا کریں آپ کون سی نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی نیکی ایسی ہے جسے کرنے سے ڈر لگتا ہے؟ یاد رکھیں، نیکی کے بارے میں جاننے، اسے قبول کرنے اور دل میں اتارنے میں وقت لگتا ہے، مگر پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے۔ ہم اکثر نیک اعمال سنتے ہیں اور فوراً سوچتے ہیں یہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ اگر نیکی کا ارادہ کرتے ہوئے ڈر لگے کہ ہو پائے گا یا نہیں تو بس اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس لیے نیکیوں کے لیے خواب دیکھیں، دعا مانگنا شروع کریں، پھر آنکھیں نم ہوں گی، پھر طلب سچی ہو جائے گی، پھر جہاں طلب سچی ہو وہاں اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ جب کسی چیز کا قدرتی طور پر شوق ہو مگر وہ نہ ملے تو دل تڑپتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ یہی کیفیت اگر نیکی کے لیے آ جائے تو سمجھ لیں کہ راستہ بن چکا ہے۔ دین طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بس نیت کرتے چلے جائیں، قدم بڑھاتے جائیں، اللہ راستہ آسان کر دے گا، اللہ سب کروا دے گا۔ آپ کی نیکیوں کے بارے میں کیا خواب ہیں؟ کیا آپ کے دل میں کوئی ایسا خواب ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کون سی نیکی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خواب بڑے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی، مگر اہم یہ کہ خواب دیکھے جائیں اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواب، متقین کا امام بننے کا خواب، کسی کو قرآن پڑھانے کا خواب، قرآن حفظ کرنے کا خواب، قرآن مجید کو سمجھ کر تفسیر کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا خواب، تأویل الحدیث سیکھنے کا خواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کا خواب، اپنے روزمرہ کی تعلقات میں اخلاق میں سنتوں کو اپنانے کا خواب، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا خواب، اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کا خواب، الہدیٰ کے ذریعے لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کا خواب، الہدیٰ کی برانچ کھولنے کا خواب، اچھے ٹیمز کے ساتھ کام کرنے کا خواب، علماء کی صحبت میں رہنے کا خواب، حکمت، رشد اور بصیرت کا خواب، کسی کی تعلیم اسپانسر کرنے کا خواب، کتابیں لکھنے کا خواب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی کو قرآن کے لیے استعمال کرنے کا خواب، کسی گاؤں میں پانی کا پمپ لگوانے کا خواب، کسی کے قرض کو اتارنے کا خواب، ایسی بجٹنگ سیکھنے کا خواب کہ ہر جگہ اللہ کے دین میں مال خرچ کیا جائے، کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کا خواب۔ یہ خواب اور سب اللہ کے لیے خواب، اور جو خواب اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ ادھورے نہیں رہتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے اور ہمیں ان خوابوں کو حقیقت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔